مسئلہ حیات اور موت پر آپ حضرات کے سامنے تنقیحات فریقین کا عقیدہ اور اہل حق کے عقیدہ کے بعض دلائل ذکر کیے گئے۔ اب بعض آیات مزید سن لیں، جہاں صفحہ نمبر 20 پر آپ کے پاس دلیل نمبر آپ کے پاس کتنے دلائل ہے؟ 11۔ اپنے نمبر لگاتے جاؤ، جو چیزیں رہ جائیں گی وہ کچھ دوسرے حصے میں آئیں گی، حیات النبی اس میں۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ فرمایا اسی زمین کے اندر زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اسی زمین کے اندر مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف۔ یہاں پر بھی وہی 3 حالتیں ذکر کی گئیں جیسے پہلی آیات میں آپ نے پڑھی، سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ 3 احوال جہاں پر بھی مذکور ہیں کہ اسی زمین میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اس پر حوالہ لکھا ہے فیہا محیاہم وفیہا مماتہم وقبورہم۔ اسی زمین پر زندہ رہنا ہے اور اسی میں مماتہم، ان کا مرنا ہے اور قبریں، ومنہا نشورہم یوم القیامہ، اور اسی زمین سے زندہ ہو کر اٹھنا ہے قیامت کے دن۔ تخرجون کا معنی کیا کر رہے ہیں ابن کثیر؟ نشورہم یوم القیامہ۔ ناشر کا معنی بھی زندہ ہو کر اٹھنا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ زمین میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی زمین سے کب زندہ ہوگے؟ یوم القیامہ، الذی یجمع اللہ فیہ الاولین والآخرین۔ قیامت بھی جس دن اللہ اگلوں پچھلوں کو جمع کرے گا، اس دن تمہیں زندہ کر کے اس زمین سے اٹھائے گا۔ یہ آیت اپنے مضمون میں واضح تھی۔ مفسر ابن کثیر کی عبارت نے
اس کی مزید توضیح کر دی۔ اسی طرح دلیل نمبر 12 کذالک الخروج، یہاں ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لو کہ جہاں پر بھی قرآن کریم نے احیاء یوم القیامہ کا ذکر کیا، قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا، وہ سب آیات ہمارے اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ اگر دفن کے بعد زندہ ہو چکے ہیں رد ارواح کے ساتھ، جیسا کہ فریق مخالف کا آپ نے عقیدہ پڑھا، تو پھر قیامت کے دن احیاء کا کوئی معنی نہیں بنتا، کیونکہ احیاء کس کا ہوتا ہے؟ موتا کا، نہ احیاء کا۔ پہلے زندہ ہیں تو پھر قطعاً وہ یہ احیاء صادق نہیں آتا، اور اس کو مزید پکا کرنا ہے تو فتح العزیز حضرت شاہ عبد العزیز کی تفسیر عزیزی، اس پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، خصوصاً کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ پیچھے آواز جا رہی ہے نا؟ یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ تو اس میں حضرت شاہ صاحب نے یہی بات کی کہ اگر قبر میں حیات ہے اور روح قبر میں آ گئی تو پھر احیاء یوم القیامہ کا کوئی معنی نہیں بنتا، اور شاہ صاحب نے زبردست انداز میں اس کو تحریر کیا، جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ زندوں کا احیاء نہیں ہوتا، قیامت کے دن قرآن کہتا ہے مردے زندہ ہوں گے، تو موت سے لے کر قیامت تک مردے ہوں تو قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے، اگر دفن کے بعد زندہ ہو جائیں تو پھر تو زندہ اٹھیں گے، مردوں کا زندہ ہونے کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح کذالک الخروج، ہر وہ آیت، دوسرا ضابطہ جس میں اللہ تعالی نے احیاء یوم القیامہ پر احیاء الارض کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ جس طرح زمین بنجر غیر آباد ہے، اس پر بارش آتی ہے تو کھیتیاں اگ آتی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن تمہارے جسموں کو زندہ کر دیا جائے گا۔ تو قرآن کریم میں یہ مضمون کئی مقامات پہ موجود ہے جہاں زمین کی زندگی یعنی رویدگی اور آبادی کی دلیل دی گئی ہے احیاء الموتیٰ پر۔ تو ہر وہ آیت ہماری اس دعویٰ کی دلیل ہے، اگر پہلے زندہ پڑے ہیں تو یہ دلیل نہیں بنتی، کیونکہ وہ دلیل ہے احیاء کی، اور احیاء وہی پھر کے آئے گا موتا کا ہوتا ہے۔ جیسے کذالک الخروج، کذالک الخروج قاف آیت 11، اس کے نیچے علامہ ابن کثیر کی عبارت ہے کذالک یحیی الموتیٰ۔ کذالک الخروج کا معنی کذالک یحیی الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرے گا الموتیٰ۔ اور یہ زندہ کس دن ہوں گے؟ جس دن خروج ہوگا۔ خروج کا معنی زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ابن کثیر جلد 4 صفحہ 222۔ اسی طرح جلالین، جلالین میں بھی یہ لکھا ہے اس مقام پر مثل احیاء الارض الخروج من القبور۔ تو کذالک کی تشبیہ یہ ہے جیسے
زمین کو زندہ کیا، اسی طرح قیامت کے دن تمہارے بدنوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ نمبر 4، اس پر وہ مظہری ہے اور تائید میں پیش کر رہا ہے ثم یرسل الارواح، لمبی عبارت ہے، پھر روحیں چھوڑے گا، چھوڑی جائیں گی اور ملیں گی اجساد کے ساتھ، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے اذا النفوس زوجت، جس کو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے علامہ عثمانی۔ علامہ عثمانی کو جانتے ہو؟ شیخ الاسلام علامہ عثمانی، عبارت ذرا دیکھنا، فرماتی ہیں اس طرح قیامت کے دن مردے زندہ کر دیے جائیں گے۔ کب؟ جب پہلے، اچھی طرح دیکھ لو، اس طرح قیامت کے دن مردے زندہ کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے فہم اکابر، اس آیت کا معنی کر رہی ہے، اس طرح قیامت کے دن مردے زندہ کر دیے جائیں گے۔ دلیل نمبر 13، آپ کے ان کاغذات میں 52 آیت موجود ہے، انہی میں اب 15، یہاں میرے پاس، آپ کے پاس 13۔ والبحر المسجور، اس والبحر المسجور کو سمجھنا ہے کہ بحر مسجور کیا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو اوپر سے برسے گا اور مردہ جسم تر و تازہ ہوں گے، ان میں روحیں آئیں گی۔ تو بحر مسجور سے مراد وہ ہے، عباسی لکھتے ہیں یحیی اللہ بہل خلائق یوم القیامہ۔ والبحر المسجور کا کیا معنی کیا ہے؟ یحیی اللہ بہل خلائق، زندہ کرے گا اللہ اس پانی کے ساتھ مخلوق کو، کب؟ یوم القیامہ، یوم القیامہ۔ اب آگے ماخذ نمبر 2، یقال لہ، یہ جو بحر مسجور ہے اس کی تفسیر میں کہتا ہے بحر الحیوان، یہ ہے وہ آب حیات، بحر الحیوان، یہ دنیا میں مشہور ہے۔ سورۃ الکہف آئے گی، وہاں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ کہ دنیا میں جو مشہور ہے نا آب حیات، یہ قطعاً معنی نہیں ہے کہ ایسا پانی جس کو آدمی پی لے تو پھر مرتا نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہاں آب حیات، دنیا میں ایسا کوئی پانی نہیں، یہ آب حیات ہوگا آخرت میں۔ اور اس کے 2 مصداق ہیں، ایک یہ ہے والبحر المسجور، یہ آب حیات ہے اس لیے کہ یہ پانی برسے گا اور جسم اس سے، جو پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ انبات ہوگا اور جسم تر و تازہ ہوں گے، پھر روحیں آئیں گی۔ تو ایک یہ آب حیات ہے، اور دوسرا وہ بھی آخرت میں ہوگا کہ جس میں جہنمی جب جہنم سے لائے جائیں گے موحدین تو ان کے جسم جل چکے ہوں گے، ان کو اس دریا میں نہلایا جائے گا جس کی وجہ سے ان کے جسم اور رنگ، شکل و صورت تر و تازہ ہو جائے گی، تو وہ آب حیات ہے۔ اچھا، یقال لہ بحر الحیوان، اس بحر مسجور کا نام ہے بحر الحیوان۔ یمطر العباد بعد النفخۃ الاولی منہ، پہلے نفخہ کے بعد ان پر بارش برسائی جائے گی اسی بحر مسجور کی، 40 صباحاً،
40 دن تک یہ بارش پورا چلا آئے گی. فَيَنبُتُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَيَنبُتُونَ فِي قُبُورِهِمْ تو یہ اگیں گے. اگنا جانتے ہو کہ نہیں؟ وہ جو وجود مردوں کے سب وجود ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، جب وہ بارش آئے گی بحر حیوان والی تو یہ اگیں گے. ینبتون فی قبورہم اپنی قبروں میں پھر روئیں آئیں گی. یہ ہوگا خازن معالم جلالین بیضاوی ابو سعود. ماخذ نمبر 3 قال الربی، ربی بن انس کہتے ہیں یہ بحر مسجور کیا ہے؟ فرمایا هو الماء الذی تحت العرش الذی ینزل اللہ منہ المطر. اتارے گا اللہ پاک اس سمندر سے بارش. الذی تحیا بہ الاجساد، الذی تحیا بہ تحیا بہ الاجساد. وہ بارش آئے گی جس سے جسموں کو زندہ کیا جائے گا. فی قبورہم قبروں میں. یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ اوپر پڑا ہے بعد نفخۃ الاولی. نفخہ ثانیہ کی بات ہے. نفخہ ثانیہ تحیا بہ الاجساد. اب کتنی صاف عبارت ہے کہ جب وہ بارش برسے گی اس سے جسم زندہ ہوں گے یا اب زندہ پڑے؟ فی قبورہم کب؟ یوم معادہم، یوم المعاد، لوٹنے کے دن، قیامت والے دن وہ جسم زندہ ہوں گے. ابن کثیر جلد 4 کہتے ہیں جناب اکابر نے نہیں سمجھا. اب ذرا غور کرتے ہو، اکابر نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ انہوں نے اکابر کو مانا ہے. اکابر کیا مانا کر رہے ہیں اور یہ فاجر کیا مانا کر رہے ہیں؟ اکابر کا فرق اور فاجر کا فرق سمجھو. یہ علامہ ابن کثیر کتنی صاف عبارت، اس پہ نشان لگاؤ. تو یا بہل اجساد، جسم زندہ کیے جائیں گے. فی قبورہم یوم معادہم. اسی طرح آگے پھر آ رہی ہے عبارت، یہ سمرکندی کی ہے، مفتی ابو لیث اب سمرکندی. یہ ساری اسی طرح تشبیہ بیان کی ہے، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. بارش کی آگے جہاں ہمارا مقام ہے اس کو ذرا دیکھو. فَتَنبُتُ لُحُومُهُمْ وَعُرُوقُهُمْ وَعِظَامُهُمْ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يُحْيِيهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. دیکھتے آؤ ذرا، پھر بڑے ہو کر کہنا فروعی مسئلہ ہے. فَتَنبُتُ لُحُومُهُمْ اگیں گے گوشت ان کے. پہلے گوشت بھی نہیں ہوں گے، رگیں بھی نہیں ہوں گی. مرنے کے بعد آمت الانسان کا ضابطہ ہے، لحوم نہیں، عروق نہیں، عظام نہیں، ساری چیزیں ختم ہو گئیں. تو جب وہ بارش برسے گی والبحر المسجور والی تو یہ ساری چیزیں اگ پڑیں گی. اور جب یہ اگیں گی ثم یحییہم پھر اللہ ان کو زندہ کر دے گا. فذالک قولہ کذالک الخروج. یہ اللہ کے فرمان کا معنی ہے کذالک الخروج. سمرکندی دلیل نمبر 14. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. اب ذرا دیکھیں یہ ماخذ نمبر 3 دیکھو. ایک عبارت لے لو باقی اس پر فٹ کرو.
ماخذ نمبر 3، ثم نبہ بإحیاء الارض علی احیاء الاجساد. وہ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہاں بولتے ہو شاباش، تاکہ آج ان کاغذوں سے نکل جائیں. ہاں، ثم نبہ بإحیاء الارض، پھر اللہ نے خبر دی ہے زمین کے احیاء زندہ کرنے کے ساتھ. کس کی خبر دی ہے؟ علی احیاء الاجساد یوم المعاد بعد موتہا. بعد موتہا، مرنے کے بعد اللہ نے خبر دی ہے جسم کب زندہ ہوں گے؟ یوم المعاد، قیامت کے دن. اللہ کریم نے خبر دی ہے کہ جیسے زمین بنجر سڑی سکی زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن اجساد کو زندہ کرے گا. موت سے لے کر قیامت تک اجساد مردہ ہوں گے. قیامت بعد موتہا فقال کذالک تخرجون. ابن کثیر جلد 4 صفحہ 123. آگے یہی بات چل رہی ہے. علامہ ابو سعود پوری بات کر رہا ہے تشبیہ کے بعد. اب کہتا ہے کہ فی التعبیر عن اخراج النبات بالانشار الذی هو احیاء الموتى وعن احیائها بالاخراج. وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تشبیہ دی ہے کہ جیسے زمین میں کھیتیاں اگاتی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن مردے زندہ ہو جائیں گے. بالاخراج تفخیم لشان الانبات و تحوین لامر البعث. اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں ایک تو تفخیم شان انبات کی کہ کیسا عمدہ اگانا ہے، اور دوسرا بتانا چاہتے ہیں کہ بعث والا معاملہ آسان ہے، مشکل نہیں. جو نبات اگا سکتا ہے وہ مردوں کو بھی یوم البعث کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن ہوں گے کب؟ یوم البعث. ابو سعود. اسی طرح آگے آ رہا ہے ماخذ نمبر 5، اس میں بھی وہی کہتا ہے کہ اخراجن و انشاءن، نکالنا اور پیدا کرنا، مثل ذالک الانشاء، اس انشاء کی طرح ہے. اے انشاء الارض بالمطر، جیسے زندہ کیا زمین کو مطر بارش کے ساتھ. تخرجونا، نکالے جاؤ گے. تنشرونا من قبورکم احیاء، زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے. کذالک تخرجون، یہ جملہ معترضہ ہے. اب ذرا خیال کرنا ہے، حضرت اب بخاری مسلم نے روایت کی ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ما بین النفختین 40، 2 نفخوں کے درمیان 40 ہوگا. 40 پہلے میں بتا چکا ہوں، 40 سال ہوگا. 40 سال وہ حدیث پہلے گزر گئی. اور یہاں پر راوی کو شک پڑا ہے، اس نے 40 کہا تو کہا انہوں نے ابو ہریرہ 40 یومن، یہ 40 دن ہوگا. کالا، میں نے انکار کیا. انہوں نے کہا 40 شہرا، اس نے انکار کیا. کہا 40 عاما، تو اس نے انکار کیا. پھر اللہ تعالی، یعنی راوی کو بھولا ہے. ثم، پھر اللہ تعالیٰ اتارے گا آسمان سے ماءً فَيَنْبُتُونَ، فَيَنْبُتُونَ جو ہمارا ہے نا مستدل، اس پہ نشان لگاتے ہو بس. فَيَنْبُتُونَ، اور مناظرہ میں بھی ادھر ادھر کی عبارتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ساری عبارتیں میں نے اس لیے نقل کی تاکہ آپ کو آیت کی سمجھ ہو.
آیت کا بساؤ کا یہ ہوتا ہے درمیان میں عبارت آئے پھر وہ کہتے ہیں آگے پڑھ تے پیچھے پڑھ، اس نے کہا بالکل آگے بھی پڑھتی ہیں پیچھے بھی پڑھتی ہیں. ساری عبارت دیکھ لو. یمبتون کما یمبت البقل، یہ ایسے اگیں گے جیسے چارہ اگتا ہے. آگے ولیس من الانسان شیء تبلا الا عظما واحدا، اور انسان کا سارا وجود گل سڑ جائے گا اور پرانا ہو جائے گا. الا عظما واحدا، مگر ایک ہڈی. بہوا عجب الذنب، کیا ہے ہوا عجب؟ یہ نون کو آپ فتح ہے. عجب الذنب، وہ دم گزا ہوگا. دم گزا، دم گزا یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یہ ریڑھ والی ہڈی، ریڑھ والی ہڈی کے بالکل نچلے حصہ میں بالکل باریک ذراتیں عجب الذنب. اور آج سائنس کی زبان میں جو ڈی این اے وغیرہ ہوتا ہے یہ وہی ہڈی ہے. یہ سائنس تو اب اس مقام پہ پہنچا ہے، پیغمبر کریم نے 1450 سال پہلے بتا دیا. آج جتنے ڈی این اے وغیرہ یہ ہو رہے ہیں آدمی کی پہچان، تو یہ انہی ذرات کے ساتھ ہوتی ہے. ذرات اصلیہ بھی ان کو بولتے ہیں اور عجب الذنب بھی بولتی ہیں. یہاں ایک بات چلو آئے گی، عذاب القبر کا مسئلہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، اس میں یہ بات بتاؤں گا کہ انسان کے وجود میں دو قسم کے ذرات ہیں، ایک زائدہ ایک اصلیہ. زائدہ وہ ہیں جو بیماریوں میں کم ہوتے ہیں اور خوراک سے بڑھ جاتی ہیں. اب جب انسان پیدا ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے، اس کا نام آپ زید رکھتی ہے، اور زید اس ستون جتنا جب بن جاتا ہے تو بدل گیا ہے، وہی زید ہی ہے نا. جتنا موٹا تازہ ہو گیا زید ہے. پھر بیماری سے جتنا دبلا پتلا ہو گیا تیلے کی طرح وہ بھی زید ہی ہے کہ کوئی اور ہے. للڑوں کے لیے مہنگا پڑے گا. اگر کوئی اور ہے نا تو پھر ہر ہفتے نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ نکاح ہم نے پڑھا تھا وہ زید کا، اور یہ تو ہر ہفتے بدل رہا ہے کہ اس کا وزن کرو، تھوڑا ایک کم ہو زیادہ ہو. یہ جو کہتے ہیں انسان گوشت پوشت کا نام ہے اور ہر ہفتے میں تبدیلی ہوتی ہے، اس لیے ہر للڑ کو ہر ہفتے میں تجدید نکاح جدید مہر کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو نکاح پہلا تھا وہ ختم، یہ انسان ہی اور ہے. یہ پتہ نہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. انہوں نے مثلا 40 کلو والے انسان کا نکاح پڑھا تھا، ہفتے کے بعد جہاں بڑھانے کا پانی لگا اس کو وہ 41 کلو بن گیا. تو جب وہ تو نہیں رہا، کیونکہ ان کے نزدیک انسان گوشت پوشت ہے تو انسان بڑھ گیا. اب جس طرح دوسرا آدمی کی وہ منقوہ نہیں، یہ بھی دوسرا ہو گیا، اس کی بھی منقوہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے مہر بھی نیا ہوگا مولوی صاحب، اور اگر یہ ان کو پتہ چلے تو کبھی یہ مسئلہ حیات ممات کا نام بھی نہ لے. ہاں بھائی، تو ذرات اصلیہ اسی کو قرآن کہتا ہے. حدیث میں آیا عجب الذنب، اور فرمایا من ہو یرکب الخلق، من ہو اسی عجب الذنب سے مرکب ہوگی خلق، مرکب ہوگی خلق. جیسے نطفہ سے بنائے پورا وجود، وہ ہڈی جو ہے عجب الذنب، اس کو سالم رہنا بھی ضروری نہیں، وہ ذرے ذرے ہو جائے، جہاں چلی جائے. وہ ذرات اصلیہ جنہوں نے شرع عقائد پڑھی ہے انہوں نے وہاں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن بعث اور حشر نشر کس کا ہوگا؟ روح مع الذرات الاصلیہ، روح مع الذرات الاصلیہ. انشاءاللہ کل میں ذکر کروں گا بدلنا جلودن والی آیت پر.
وہ اس کا معنی کیا ہے؟ تبدیل الجلود کا. وَمِنْهُمْ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ. وَأَخْرَجَ ابن ابی حاتم عن ابن عباس وابن جریر عن سعید ابن جبیر قال یسیل واد من اصل العرش. فرمایا وہ وادی عرش کے نیچے سے نکلے گی. اب یہ ساری آیتیں دیکھتے ہو، سب کا ایک ہی مضمون ہے، سب کا ایک مضمون ہے، صرف عادات بدلے ہیں. وہ جو بار مسجور پڑھ رہے تھے اسی کی طرف اشارہ ہے. فَتَنبُتُ مِنْهُ كُلُّ دَابَّةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. ثم دابہ سے مراد انسانی وجود ہے. یہ دابہ انسانی وجود ہیں. ما يدب علی الارض وہ مراد ہے جو زمین پہ رینگتا ہے. تو وہ تنبت منہ وہ وجود چلنے والا زمین علی وجہ الارض. ثم یطیر پھر اڑیں گی الارواح، پھر اڑیں گی الارواح. فیؤمر پس حکم دیا جائے گا ان یدخل الاجساد یہ کہ روحیں جسموں میں داخل ہو جائیں. روحیں اڑ پڑیں گی اور جسموں میں آ جائیں گی. کب؟ مظہری جلد 8 صفحہ 339. اسی پر کبیر کی عبارت ہے رازی کی، یعنی ان ھذا الدلیل کما یدل علی قدرت اللہ و حکمتہ. جیسے یہ دلیل دلالت کرتی اللہ کی قدرت و حکمت پر. فکذالک یدل علی قدرتہ علی البعث. اور یہ دلالت اسی طرح یہ دلالت کرتی اللہ تعالیٰ کی قدرت بعث پر، والقیامہ اور قیامت پر. وجہ التشبیہ تشبیہ کی وجہ یہ ہے انہ یجعلہم احیاء بعد الاماتۃ کہذہ الارض التي انشرت بعد ما كانت میتۃ. جیسے یہ زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے. ماخذ نمبر 7 آگے علامہ عثمانی. یہ بیان القرآن کے مقام دیکھو ماجدی کے سب ایک جیسے ہی، صرف عثمانی تفسیر کا جہاں والا یہ حوالہ ذرا دیکھنا ہے. یعنی جس طرح مردہ زمین کو بذریعہ بارش کے زندہ اور آباد کر دیتا ہے، ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں جان ڈال کر قبروں سے نکال کھڑا کرے گا، قبروں سے نکال کھڑا کرے گا. کتنی صاف عبارت علامہ عثمانی کی کہ جس طرح مردہ زمین کو بذریعہ بارش کے زندہ اور آباد کر دیتا ہے، ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں. تو قیامت تک جسم زندہ ہوں گے یا مردہ؟ جسموں میں جان ہوگی یا نہیں؟ جان روح کو کہتے ہیں. مردہ جسموں میں جان ڈال کر قبروں سے نکال کھڑا کرے گا. قیامت کے دن مردہ جسموں میں جان روح آئے گی. اسی طرح تفسیر وحیدی ہے زندہ ہو کر اٹھائے جاؤ گے. دلیل نمبر 15 اس میں آ رہا ہے یحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. تو یہاں عام تفسیروں میں بھی یہی ہے ھذا تحیون وتخرجون من القبور. عباسی فرماتے ہیں اسی طرح تم زندہ کیے جاؤ گے اور قبروں سے نکالے جاؤ گے. اور مظہری کہتا ہے من قبورکم احیاء قبروں سے نکلو گے زندہ کر کے. اور علامہ عثمانی کی تفسیر ہے پھر تم کو زندہ کر کے
قبروں سے نکال کر کھڑا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا، زندہ کر کے قبروں سے نکال کر کھڑا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ دلیل نمبر 16، دلیل نمبر 16 آپ کے حساب سے، اور یہاں پر 18 ہے، یہ بھی اسی طرح ہے۔ اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، اذا دعاکم جب بلائے گا، بلانا زمین سے، اذا انتم اچانک تم، فوراً تم نکالے جاؤ گے، دعاکم دعوتاً ایھا الموتى، وہ دعوت کیا ہوگی؟ ایھا الموتى، او مردے ہو، ایھا الموتى، او مردے ہو، نکلو۔ روح البیان بیضاوی مظہری، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ثم اذا کان یوم القیامہ خرجت الاموات من قبورہم احیاء بامرہ، ابن کثیر۔ دلیل نمبر 17، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹ پڑے گی زمین ان سے، اس کا کیا معنی؟ ماخذ نمبر 1، ذالکا، یہ بھی اسی طرح جیسے پہلے آپ نے پڑھا، اسی طرح اللہ پاک ينزل المطر من السماء، اتارے گا بارش آسمان سے، ينبت به اجساد الخلائق كلها في قبورها، ينبت به اگ پڑیں گے اجساد مخلوق ساری کے، فی قبورہا کما ینبت الحب فی الثری، یہ حب دوسری ہا کے ساتھ ہے، جس طرح کے اگتا ہے دانا گیلی مٹی میں، بالماء، فاذا تکاملت، لفظ بھئی فاذا تکاملت الاجساد، یہ کمپیوٹر کی غلطی ہے، اس کو صحیح کرنا۔ اذا تکاملت الاجساد، جب جسم پورے ہو جائیں گے، بن جائیں گے، امر اللہ تعالی اسرافیل، اسرافیل لفظ خیال کرو، اللہ حکم دے گا اسرافیل کو، پس وہ پھونک مارے گا سور میں، خرجت الارواح، ساری روحیں نکل پڑیں گی، فیقول اللہ عزتی بجلالی، اللہ فرمائیں گے میری عزت اور جلال کی قسم، لترجعن کل روح الی الجسد، ضرور ضرور لوٹے گی ہر روح جسد کی طرف، الذی کانت فیہ، وہ جسم جس کے اندر روح رہ کے آئی ہے، فترجع کل روح الی جسدہا، تو لوٹ آئے گی اس وقت ہر روح اپنے جسم کی طرف۔ یہ منظر کب ہوگا؟ قبروں میں یا قیامت کے دن؟ ہاں، ہر اللہ کریم فرمائیں گے بعزتی بجلالی، میری عزت اور جلال کی قسم، ہر روح اس جسد میں لوٹے گی جس میں کبھی رہا کرتی تھی، اور جو اب جس جسم میں ہے تو روح ساری کی ساری لوٹیں گی۔ یہ معنی ہے یوم تشقق الارض، ابن کثیر، تصدع الارض فتخرج الموتى من صدوعها الى آخرہ، علامہ عثمانی کی عبارت، یعنی زمین پھٹے گی اور مردے اس سے نکل کر میدان محشر کی طرف جھپٹیں گے۔ یہاں پر عبارت وہی ہے کہ جو اوپر ذکر کی، یعنی زندہ ہو کر محشر کی طرف جھپٹیں گے۔ عثمانی صفحہ 675۔ اب چند آیات ہیں آپ کے پاس، کس پر؟ احیاء یوم القیامہ پر۔ ایک پہلے پڑھ چکے ہو، صرف یہ آیات جمع کی گئی ہیں، کچھ آپ نے پڑھی ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے کہ والذی یمیتنی ثم یحیین ثم یمیتکم ثم یحییکم، اس آیت پہ بات ہو چکی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم
امواتا کی پوری مفصل بات سے اب کوئی بات نہیں ہوگی. دونوں ایتوں کی ربنا امتنا سنتین کی بھی، اس کی بھی، اور اس مضمون کی اور جو آیات ہیں ان کو بھی اپنے دلائل میں لے آؤ. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ بھی قیامت کے دن. اور اسی طرح سورۃ حج کی آیت ہے والذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ بھی اسی کی طرح ہے کیف تکفرون باللہ. اسی طرح اس مضمون کی آیت سورہ روم میں ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم. یہ جو آیات ہے نا کیف تکفرون باللہ والی، ربنا امتنا سنتین والی، سورۃ حج والی، سورۃ روم والی، ان کی وہی تفسیر ہے اور وہی مضمون ہے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان کر دیا. آگے کذالک یحیی الموتی، اسی طرح زندہ کرے گا کس کو؟ الموتا. الموتا جس پہ موت آ گئی تو موت کا معنی کہ جسم میں نہ ادراک رہے نہ حیات رہے ہیں، بالکل یا جسم سے روح جدا ہو، تجھے کب زندہ ہوگا؟ الموتا، قیامت کے دن. اسی طرح انہ یحیی الموتا سورۃ حج ہے. اسی طرح من یحیی العظام وہی رمیم، اس کا بھی اللہ نے فرمایا یحیی الذی، وہ قیامت کے دن کا احیا. اسی طرح ہوا یحیی الموتا سورہ شورى. اسی طرح یحیی الموتا احقاف، ان ذالک لمحیی الموتا ان یحیی الموتا قیامہ. یہ سب ایتیں یہی بتا رہی ہیں کہ قیامت کے دن زندہ زندہ ہوں گے یا مردے؟ اگر موت کا معنی آتا ہو نا تو مسئلہ بالکل صاف ہے. موت کا معنی ہے ذہن میں کیا؟ موت کس چیز کا نام ہے؟ جب یہ موت آ گئی تھی میں نے آپ کو کہا قیامت تک موت کا قانون ہے. مرنے والے کو کہیں گے الموتا، اور جو الموتا ہے اس کے اندر روح کا تعلق نہ ظاہراً ہے نہ باطناً، نہ ادراک ہے نہ حیات ہے. یہ یمسک التی کو ذہن میں رکھ کے یہ ساری ایتیں حل ہو گئیں. اب دیکھو، اب اس آیت پہ ذرا غور کرنا. بعض آیات پر تفصیلی بات سے، بعض پر آپ خود دیکھ لینا. دلیل نمبر آپ کے پاس دلیل نمبر ہوگی 18. یہ درمیان میں جملہ بہت عرض ہے، یہ صرف بسا اوقات مناظرے میں مزہ کرتی ہے. آیات جمع ہوں تو ایک ہی تقریر میں 10-12 پڑھو، ایک ہی تقریر میں پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ ترتیب کیا ہے. ہاں بھئی، آیت ہے الم نجعل الارض کفاتا، الم نجعل الارض احیاء و امواتا، احیاء و امواتا. اس کا معنی ایک بات ذہن میں رکھ لو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کو لایا اور 7 نبی پاک کی قبر کا تذکرہ کیا اسی کے ضمن میں، وہ ایک مستقل بات سے. چلو یہاں پر دیکھنا الم نجعل الارض کفاتا، اس آیت میں دیکھنا ہے کہ قبروں زندہ کے لیے ہیں یا مردوں کے لیے. ویسے تم نہ کہو، تم تو اب بھی نہیں مانو تو پھر تو بڑی بات ہے. ہاں بھئی، تو مقر المیت، قبر کے 2 معنی ہیں. ایک ہے مقر المیت مدفن الموتا، مدفن الاحیاء نہیں، مقر الحی نہیں. تمام اہل لغت نے قبر کا معنی کیا ہے مقر المیت. سارے پڑھو، مقر المیت مدفن الموتا، کیونکہ قبر زندہ کی جگہ نہیں ہے. اور 14 صدیوں میں کسی ایک بھی اہل لغت نے
قبر کا معنی مقر الحی نہیں کیا، پورے چیلنج اور تحدی سے کہہ رہا ہوں کہ قبر عرفی کا معنی مفردات راغب ہو یا دنیا کی کوئی لغت کی کتاب ہو، سب کے سب کہتے ہیں مدفن الموتا مقر المیت، میت کے رہنے کی جگہ، اور سب کی بنیاد یہ آیت ہے۔ کچھ سمجھ گئے؟ سب کی بنیاد کیا ہے؟ یہ آیت ہے۔ اب ذرا آیت سمجھ رہے ہیں، آیت میں کیا ہے؟ الم نجعل الارض کفاتا، امام بخاری بھی اسی کو لائے ہیں اور جہاں پر بھی بحث کی اسی کو لائے، اور قبر عرفی یہی ہے، عرفی لغوی قبر یہی ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ باقی رہ گئی قبر بمعنی عالم برزخ، جس کو کہتے ہیں شرعی۔ شرعی اس لیے کہ اہل لغت نے اس قبر سے بحث نہیں کی، جس قبر سے بحث اہل لغت نے کی ہے وہ قبر عرفی ہے، جس کے ساتھ احکام فقیہ متعلق ہیں وہ قبر عرفی ہے، وہ یہی ہے مقر المیت۔ اور جو قبر کا دوسرا معنی ہے انشاءاللہ وہ پوری دلیل کے ساتھ آئے گا کہ اس گڑھا کے علاوہ بھی قبر کا ایک مفہوم ہے، اور چونکہ وہ صرف شریعت سے ثابت ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں قبر شرعی، وہ اہل لغت سے ثابت نہیں ہے، اہل عرف سے ثابت نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھنا ہے، قال الشعبی، امام شعبی یہ جلیل القدر تابعی ہے، وہ فرماتی ہیں بطنھا لأمواتکم، یہ لفظ صحیح کر لو، بطنھا لأمواتکم وظہرھا لأحیائکم۔ زمین کے اللہ نے دو پارٹ بنا دیے، زمین کا پیٹ، زمین کا ظہر اوپر والا حصہ یہ زندوں کے رہنے کے لیے، اور زمین کا پیٹ یعنی قبر مردوں کے لیے۔ زمین کا پیٹ یعنی قبر کس کے لیے؟ تو قبر زندوں کے لیے ہوتی ہے مردوں کے لیے؟ ہاں، اگر زندوں کے لیے ہے تو پیر عزیز کو 2 گھنٹے رکھو قبر میں، ہاں کسی ملا پیر کو زندہ کو قبر میں رکھو، پتہ چل جائے گا قبر زندوں کی جگہ ہے یا مردوں کی جگہ ہے۔ قال الشعبی، امام شعبی فرماتے ہیں بطنھا، بطن سے مراد کیا ہے؟ قبر آ رہا ہے آگے اس کی وضاحت بھی، وہ بطنھا لأمواتکم، قبر مردوں کے لیے، وظہرھا لأحیائکم، اور پیٹ زمین کی زندوں کے لیے۔ یہ امام شعبی تابعی ہے۔ اور آگے ہے قال مجاہد و قتادہ، مجاہد اور قتادہ بھی یہی کہتے ہیں، ابن کثیر ہاں علم نجعل الارض، ہاں آگے ماخذ نمبر 3 ہے احیاء علی ظہرھا، زندہ اس کی پیٹھ پر، امواتن فی بطنھا، اور مردے اس کے بطن میں، یعنی قبر میں مردے ہوتے ہیں زندہ نہیں۔ مدارک مظہری، روح المعانی جلالین اور ابو سعود صفوہ در منصور، یہ سب آپ کے پاس صفحے لکھے ہیں۔ آگے ماخذ نمبر 4 فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا تکفتہم، ان کو ضم کرتی ہے، بتجمعہم فی حیاتہم وبعد مماتہم، حیات میں بھی زمین ضم کرتی ہے اور بعد ممات کے بھی، فالانضمام الیہا فی حال حیاتہم، حالت حیات میں انضمام کا معنی یہ ہے ما جعل لہم من المساکن فیہا، جو اللہ نے اس پر مکانات وغیرہ بنا، یا ان کے لیے جو مکانات وہ بناتے ہیں، والبیوت وجعل لہم بعد مماتہم مقابر، موت کے بعد کیا بناتے ہیں اس میں؟
قبریں، اس لیے بطن و حال امواتکم ہیں یدفنون فیہا، جس میں وہ دفن ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مقابر پر نشانی لگا لو، اور اوپر لفظ ہے نا بطن بطن بطن، بطن سے مراد میں نے کیا کہا ہے؟ قبر۔ بطن سے مراد کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بطن سے مراد قبر، مقابر۔ اب فیصلہ کریں قرآن کیا کہتا ہے؟ قبریں زندوں کے لیے، مردوں کے لیے؟ ہاں، اور مردہ وہی ہوتا ہے جس میں ادراک یا حیات ہو، مردہ وہی ہوتا ہے جس میں ادراک اور حیات نہ ہو، پہلے پڑھ چکے ہو۔ اب دیکھو یدفنون فیہا، الماتریدی ہے معتزلے کے بچے، کہتے ہیں معتزلے، یہ امام اہل سنت ہے، اور بڑا امام ماتریدی، جو دو سلسلے ہیں اشعری اور ماتریدی، یہ ماتریدی امام ہے خود، وہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھو ان معنی الکلام الم نجعل الارض کفاتا، ہاں کفاتا لاحیائکم و امواتکم تکفیتو احیاءکم فی المساکن والمنازل فتضمہم فیہا وتجمعہم وامواتکم فی بطونہا فی القبور۔ سن رہے ہو؟ امواتکم فی بطونہا فی القبور، زندوں کے لیے تجھے ہے، زندے اوپر رہتے ہیں، فی المساکن والمنازل، زمین کے دو پارٹ ہیں، ایک ہے مساکن اور بیوت، یہ زندوں کے لیے ہیں، ایک ہے قبریں تو یہ مردوں کے لیے ہیں، یہ زندوں کے لیے نہیں۔ اس پہ بھی نشان لگا لو، جہاں جہاں قبر کا لفظ آیا فی بطونہا فی القبور فیدفنون فیہا، ابن جریر ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ مان الکلام، کلام کا معنی یہ ہے، آیت کا معنی ذکر کر رہا ہے، اپنی شخصی رائے نہیں ذکر کر رہا۔ آگے ہے المعنی تضمہم احیاء علی ظہورہا و امواتا فی بطنہا، معانی القرآن زجاج، کہ زمین کا معنی یہ ہے کہ زمین زندوں کو پیٹھ پہ لیتی ہے اور مردوں کو اپنے بطن میں لیتی ہے، یعنی ظہرہا منازل الاحیاء و بطنہا منازل الاموات۔ تھک گئے ہو؟ زمین کی پیٹھ زندوں کے لیے اور بطن ان کا کس کے لیے؟ تو موت کے بعد قبروں میں زندہ یا مردے؟ کہتے ہیں ہم قبر کی موت جہاں نہیں ثابت ہوتی، قبر کی موت والی، یہ ان کو کہو بچو اب قبر والی اموات آ رہی ہے، قبروں کے اندر مردے۔ کیا کہتے ہیں؟ موت والی ایتیں پڑھتے ہیں، اور ہمارا جھگڑا موت کے بعد میں، تو یہ قبر میں موت سے پہلے جاتا ہے بعد میں جاتا ہے؟ تو قبریں ہیں کس کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ فی بطنہا ہاں آگے یہ تفسیر الماوردی وہ بھی یہی کہتا ہے، اور فرماتی ہیں کہ علم نجعل الارض کفاتا مان الکفت الضم والجمع یقال کفت الشیء اذا ضمہ وجمعہ وقال الفراء یرید تکفیتہم احیاء، یہ کفاتا کی لغوی تحقیق ہے، اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول اس نے لکھا ہے تک کافاتا یک فیتو، کافاتا یک فیتو، تو تک فیتو ہم احیاء علی ظہرہا فی دوبرہم و منازلہم۔ فرا کہتے ہیں اس کا معنی ہے زمین اپنے اندر لے لیتی ہے زندوں کو اپنی پیٹھ پر ان کے گھروں میں، فی دوبرہم و منازلہم
मनाजिलहिम वतकफितुहुम अमवातन फी बतनहा, और ले लेती है मुर्दों को अपने बतन में यानी कब्र में। यही माना किया है इब्ने अतिया ने, ये मालम तंजील है। आगे माखद नंबर 11 माना ये है वल माना अन्नल अहया यस्कुनून फी मनाजिलहिम वल अमवाता युदफनून फी कुबूरिहिम। राजी है आयत का माना ये है कि जिंदे जमीन के मनाजिल में रहते हैं, घरों में। वल अमवात युदफनूना फी, और मुर्दे कब्रों में होते हैं। इस तरह अहया अमवाता, तो ये आयत बिल्कुल वाज़ेह है कि कब्रों के अंदर मुर्दे हैं, और मुर्दा वही होता है जिस पे मौत आए, और मौत किसका नाम है? जिस्म में इदराक भी नहीं, हयात भी नहीं। माखद नंबर 12 खराज शाबियो फी जनाजतिन इला आखिरी, फरमाया हाजा किफातुल अमवाते, आपने देखा जनाजे को और कब्रिस्तान देखा। फ़क़ाल हादी किफातुल अमवाते सुम्मा नज़रा इलल बुयूते, फिर देखा घरों की तरफ। फ़क़ाल हादी किफातुल आयाए, ये जिंदा के रहने की जगह है। तो वहां रबिया कहते हैं नब्बाश के बारे में, तुकता ओ यदहू फकील लहू लेमा कुलता, वो कहता है नब्बाश समझती है ना, नब्बाश कफन चोर, उसका हाथ काटा जाएगा। उनको कहा क्यों? काला इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यकूल अलम नजअलिल अर्ज़ा किफाता अहयाअम व अमवाता फल अर्ज़ु हिरज़ुन वक़द मज़ा हाज़ा फी सूरतिल माइदा, और इसका नाम रखते थे बकीउल गरक़दे कफ़तन। क्या नाम रखते थे? बकीउल गरक़द का कफ ततन है। तेरी बड़ा ममाती है, आपको समझ नहीं आई। आपको पता है ये जो है बकीउल गरक़द, ये कौन सा कब्रिस्तान है? जो मस्जिद नबवी के सामने है, जिसमें सब सहाबा हैं। बकीउल गरक़द और जन्नतुल बकी जिसको कहते हैं, जन्नतुल बकी उसकी बात कर रहा है। तो कहते ताबीईन सहाबा इसको क्या बोलते थे? कफ़तन बड़ी बात है। क्यों? लिअन्नहु मक़बूरतुन तज़ुम्मुल मौता, लिअन्नहु मक़बूरतुन तज़ुम्मुल मौता, इसलिए कि ये कब्रिस्तान है जो मुर्दों को अपने अंदर रखे हुए है। और वहां आम मुर्दे हैं या सारे सहाबा? हाँ, जिनमें शुहदा भी हैं और सहाबा। लेकिन ये क्या कहता है कि सहाबा और ताबीईन के ज़माने में वो इसको कफ़तन कहते थे। वजह ये है कि वहाँ मुर्दे हैं, मुर्दे रखे हुए हैं। फल अर्दो तज़ुम्मुल अहया इला मनाजिलहिम वल अमवात फी कुबूरिहिम, कुर्तुबी है, ज़मीन मिलाती है जिंदों को घरों में और मुर्दों को कब्रों में। इसी तरह नसफी, इसी तरह अत-तस्हील उलूम तंजील, इसी तरह वही शाबी वाला हवाला आ रहा है इब्ने कसीर, इसी तरह महासिनुत तावील, इसी तरह अल्लामा उस्मानी। जिंदा मखलूक इस जमीन पर बसर करती है और मुर्दे भी इस मिट्टी में पहुंच जाते हैं। इंसान को जिंदगी इस खाक से मिली और फौत के बाद भी इसका ठिकाना, मौत का बाद है लफ्ज़, मौत के बाद भी इसका ठिकाना हुआ। और वहीदी कहता है, तो हजरत उस्मानी क्या कहते हैं? मुर्दे भी इस मिट्टी में पहुंच जाते हैं, यानी जब तक जिंदा रहते हैं इस पर बसते हैं और जब मर जाते हैं इसके अंदर चले जाते हैं। वहीदी दलील नंबर 19। अब और लफ्ज कुरान लाया, कुरान लफ्ज बदल बदल के लाया है।
ہاں سب اشاعتیوں کی دلیل ہے. اذا بعثر ما فی القبور، بعثر جب بعثر کا معنی ہے بعثر ما فی القبور، جب قبریں اکھیڑی جائیں گی. ما فی القبور من الموتى، یہاں کچھ عبارتیں ہیں ان میں گڑبڑ ہے، اصل وہ تفسیروں والی نہیں ہے، کمپیوٹر نے یہاں تھوڑا سا گڑبڑ کیا. ہاں بھائی دیکھیں، من القبور ما فی القبور من الموتى اور تفسیر المنیر للزہیلی کی عبارت پڑھ رہا ہوں. ہاں پہلا ماخذ کیا ہے، کس کا ہے؟ تنتابی کا. ما فی القبور من اموات، اور کیسے ہوگا؟ ہے سو اعاد سبحانہ الیہم الحیات وبعثہم للحساب. کیسے ہوگا بعثر ما فی القبور؟ کہ اللہ تعالیٰ ما فی القبور مردے اس لیے کہا ما کہ وہ بے جان نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اعادہ کرے، ان کی طرف لوٹائے گا حیات کو اور اٹھائے گا واسطے حساب اور جزا کے. جیسے فرمایا اذا القبور بعثرت، اذا القبور بعثرت. اسی طرح بعثرا المنیر کی اب اگلی عبارت اسیرا باخرجا ما فی القبور من الموتى، اے بعثو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اسی طرح روح المعانی کی عبارت ہے اذا بعثر من فی القبور من الموتى. بعثر ما فی القبور آیا نا، تو علامہ آلوسی ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہے کہ جہاں من فی القبور من الموتى کی جگہ پہ ما فی القبور ما کا لفظ آیا بإیراد ما لکونہم اذاک بمازل من رتبۃ العقلاء. علامہ آلوسی کا نقطہ سمجھ آیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں کہ جہاں کہنا تو چاہیے تھا من فی القبور، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ما فی القبور، کیونکہ من آتا ہے ذویل عقول کے لیے اور ما آتا ہے غیر ذویل عقول کے لیے. اس لیے یہ چونکہ مردے ہیں تو یہ مردے تھے تو وہ بے معزل من رتبۃ العقلاء، ان میں کوئی ادراک شعور نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ما فی القبور فرمایا ہے، من فی القبور نہیں فرمایا. اس عبارت کو اچھی طرح یاد رکھو، یہ عبارت میں لایا ہوں او کام ایک اور جگہ پہ آئے گی. یہ جو آج کل للڑ کہتے ہیں نا، پھر من فی القبور آیا ہے، ما انت بمسمع، من فی القبور آیا، من فی القبور. پتہ لگا مردوں میں ادراک شعور ہے، نہیں تو ماں آتا. میں نے کہا تمہاری ماں بھی آ چکی ہے، اور وہاں جہاں ماں آئی تو وہاں پر بابا بولا روح المعانی والا کہ جہاں پر ماں کیوں آئی کہ میت میں ادراک ہوتا نہیں، پھر وہاں من کیوں آیا تو وہاں من بے معنی ماں کرنا پڑے گا، کیونکہ جہاں ما فی القبور آ گیا یا من باعتبار کان کے ہے نہ کہ باعتبار حال کی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی وہ بات. ہاں ایک بات یہ کئی مقام پہ لگے گی، اس لیے اس عبارت کو اچھی طرح نوٹ کر کے یاد کر لو کہ بعثر ما فی القبور کیوں ذکر کیا. پھر آگے نقطہ علامہ آلوسی کا فرماتے ہیں کہ یہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ بہترین نقطہ بیان کیا، اور یہی نقطہ اور حضرات نے بیان کیا. روح المعانی اذا بعثر من فی القبور من الموتى، آگے کیا کہتے ہیں؟ بإیراد ما، کیا لفظ ہے؟ اونچا پڑھو، ایراد ما، اور لے آنا لفظ ما کا، ایراد ما لے آنا لفظ ما کا. کیوں؟ لکونہم اذاک بمعزل من رتبۃ العقلاء. یہ جماد کی طرح ہیں.
उकला के मर्तबे में भी नहीं, क्योंकि अभी तक रूह अभी उस वक़्त आएगी, इससे पहले की हालत है रूहुल मानी। इसी तरह इस पर मजहरी कहता है माफिल कुबूर मिनल मौता औरादा लफ्ज़मा, औरादा लफ्ज़मा, अल्लाह ने मन की जगह पे माँ का लफ्ज़ बोला है, बेमाना मन, ले मुशाकलते मा फी सुदूर ले अन्ना फी हाजिल आलते मिम्मा ला या अकेलो ले कौन ही मौता मुलहकम बिल जिमादात। ओ बुजुर्गो, मुलहकन, हाँ हमें कहते हैं ये पत्थरी है, पत्थरी। हाँ जिमादात तो बाबा कह रहा है मजरी वाला कि अल्लाह ताला ने जहां पर लफ्ज़े मन की जगह पे माँ जिक्र किया, इसलिए कि अभी वो हालत होगी उनकी जैसे जिमादात की हालत है। पत्थर सुनते हैं, जिमादात सुनते हैं, तो वहां पर उनमें इदराक नहीं होगा, इसलिए अल्लाह ताला ने मन की जगह पे कौन सा लफ्ज लाया, माँ का। तुम हो बेशौक लोग, हाँ तुम्हें कोई इन चीजों का पता नहीं है। देखो आगे, मुलहकम बिल जिमादात मजहरी है, जबरदस्त इबारत है। ले अन्नहु फी हादिल हालत मिम्मा ला याकिलो, इसलिए कि वो इस हालत में अकल वाले नहीं, क्योंकि मुर्दे हैं। मुलहकन बिल जिमादात, मुर्दे मुलहक हैं किसके साथ, किसके साथ? तुम्हें इधर वालों को पता नहीं, जो इधर पंजाब साइड के हैं ना, वो जरा समझे। हाँ क्या कहते हैं, पत्थरी 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 पत्थरी। हाँ अब पता चलेगा पत्थरी कौन है, ये मजहरी है। और मुलहकुम बिल जिमादात, ये इसके बाद आगे देखें अगली इबारत वो रूहुल बयान की है, वो भी यही कहता है कि मा फिल कुबूर मिनल मौता व इरादो माल कौनिम इज़ा का बिमाजिलिन अम मर्तबतिल उकला। रूहुल बयान यही बात अल्लामा अबू सऊद ने लिखी है, इज़ बासा मन फिल कुबूर मिनल मौता, वो क्या है, व इरादो मा ले कौनिम इज़ा का बेमाजिल में रुतबतिल उकला। इसमें असल चस वाली इबारत मजहरी की है, इसको असल बना के बाकी इसी के साथ, यानी पूरी मुफस्सल इबारत ये है, बाकियों को इसी पर मामूल करो। और मतलब ये है, अब वो मसला हल हुआ है ना कि मन फिल कुबूर वाला। हाँ मन फिल कुबूर पे बड़े नुक्ते होते हैं, ये चबल है, कोई चीज़ पढ़ते चढ़ते नहीं है। ये मिनल मौता, जहाँ बाबा भी बोल पड़ा बो एसू हैं, माफिल कुबूर मिनल मौता, मौता बो एसू, मौत के बाद बास एहया के माने है जिंदा करना। इसी तरह हाँ अगली बार जरा देखो, ये अल्लामा राजी फरमाते हैं इन्ना हम हालम आजुब असूना ला यकूनूना आहया अन उकला। इस इबारत पे जरा पूरा गौर करो, ये इंशाअल्लाह बहुत सारी आयतें हल करेगी। इमाम राजी लिखता है कि जब दौराने बास, दौराने बास, दौराने बास, जब जिंदा करने का वक्त होगा ना, इससे पहले वो क्या होंगे, मुर्दे। बास के दौरान से पहले क्या होंगे, मुर्दे। ला यकूनूना आहया अन उकला, इस बात से पहले वो मुर्दे होंगे और जिंदा नहीं होंगे और उकला नहीं होंगे। बल बादल बासे, बल बादल बासे, या चिड़ी चिड़ा पहचानेंगे। हमारे छिद्रू में एक तालिब इल्म था, इधर वो कुछ पढ़ता रहा, इधर नहीं, वो तलागंग में। तो मसला उसको सही समझ आ गया, वापस किया तो एक रायवंडी मौलवी है,
اس نے جمعے پر مسئلہ بیان کیا اور اس نے کہا کہ قبرستان عورتوں کا جانا اس لیے منع ہے کہ نیچے سے مردے دیکھتے ہیں، اور قبرستان جاؤ تو تم بھی شلواریں پہن کے جاؤ، اگر چادر باندھ کے جاؤ گے تو نیچے سے مردے دیکھیں گے۔ سمجھ گئے ہو نا؟ چادر تمہارے ایریے میں نہیں ہوتی، چادر شلواروں کی جگہ پہ وہ چادریں لوگ باندھتے ہیں، چادر باندھ کے نہ جاؤ نہیں تو نیچے سے مردے دیکھتے ہیں۔ جمعے پر اس نے مسئلہ بیان کیا، فوتگی ہو گئی جو ہفتے والے دن، اب وہ طالب علم بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، کئی طالب علم ہوتے اللہ والے، تو اس نے وہ مسئلہ سنا ہوا تھا، اب صرف وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ساتھ چل پڑا، جنازہ شنازہ نہیں پڑا، ساتھ ایسے ہو لیا۔ وہاں جب پہنچے تو مولوی صاحب کی ماں کی قبر تھی، اس قبر کے ساتھ جہاں یہ کھود رہے تھے، تو وہاں سارے بابے شابے اس قبر کے اردا گرد کھڑے تھے اور سارے چادریں باندھ کے، تو یہ طالب علم ایسا سے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا، ابھی وہ قبر شبر تیار ہو رہی تھی، تو اس نے کہا مولوی کہ استاد جی ایک مسئلہ بتائیں، آپ نے جمعے پر تقریر کی ہے بھائی مردے دیکھتے، اس نے کہا ہاں بالکل، تو کہتا ہے کہ یہ قبر کس کی ہے؟ کہتا ہے یہ میری والدہ کی ہے۔ کہتا ہے آج تو استاد جی آپ کی ماں بڑی خوش ہوگی، سارے بوڑھے اوپر ہیں اور چادریں باندھ کے کھڑے ہیں، سب کی یہ زیارت کر رہی ہے، نیچے سے دیکھ رہی ہے۔ ہاں تو اس نے لڑائی شروع کی، کہتے ہیں تو لڑائی کی کیا بات ہے، آپ نے خود مسئلہ بیان کیا ہے کہ مردے نیچے سے دیکھتے ہیں، اب ظاہر بات ہے آپ کی ماں نیچے ہے، بوڑھے اوپر ہیں، تو یہ ہیں بھی چادروں والے، اور وہ نیچے سے پورا زیارت کر رہی ہے، مشاہدہ معائنہ، تو بڑی خوش ہوگی زیارت کر کے۔ اب دیکھو انہم حال ما یبعثونا، یہ عبارت بھی اور مظہری والی عبارت اتنی کام کی ہے کہ 1 کروڑ روپے کی عبارتیں ہیں، کروڑ سے بھی زائد ہیں، زبردست عبارتیں ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی آپ کم از کم مانیں، یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی مولوی آپ کو نہیں بتائے گا۔ انہم حال ما یبعثونا لا یکونون احیاء عقلا، جس وقت بحث ہو رہی ہوگی اس سے پہلے پہلے وہ کیا ہوں گے؟ لا یکونون احیاء عقلا، زندہ بھی نہیں ہوں گے اور دیکھتے سنتے جانتے بھی نہیں ہوں گے، بل بعد البعث یسیرون کذالک، بلکہ بعث کے بعد اسی طرح ہو جائیں گے، بعث کے بعد عقلا بنیں گے، زندہ بنیں گے۔ تو میں نے آپ کو کیا تھا کہا تھا، قیامت تک بدن میں تعلق تصرف اور ادراک بھی نہیں، حیات بھی نہیں ہے، قیامت تک نہیں۔ یسیرون کذالک فلا جرم کان الضمیر الاول، ضروری ہے پہلی ضمیر غیر عقلا کی اور دوسری ضمیر عقلا کی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے، بس بھائی اس کو آپ دیکھتے رہو، آپ کے پاس لکھا ہے، میں نے جو آپ کو بتانا تھا وہ بتا دیا۔ ایک علامہ عثمانی کی عبارت ذرا دیکھ لو، یعنی وہ وقت بھی آنے والا ہے جب مردہ جسم قبروں سے نکال کر زندہ کیے جائیں گے، وہ وقت بھی آنے والا ہے۔ وہ وقت کب آنے والا ہے؟ قیامت والا دن۔ دلیل نمبر 20 وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، بس اس پہ میں بات بالکل نہیں کروں گا، اس لیے اس پر زیادہ حوالوں کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ آیت اسی طرح ہے کہ اذا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُورِ، وہاں میں ایک حوالہ دے آیا ہوں کہ مظہری جو کس کا حوالہ ہے، کہتے ہیں یہ اور وہ ایک ہی مضمون ہے، اس نے اس آیت کا حوالہ دیا تو یہ نمبر بڑھ گیا، باقی اسی طرح ہے، سب حوالے بھی وہی اس میں چلیں گے۔
ہاں پیچھے دیکھ لو کس نے حوالہ دیا ہے. اچھا ہاں الوسیط نام نہیں آ رہا تھا، تنتابی کی وسیط ہے، اسے اسی کا حوالہ وہ نبی دے تو اذا بوسرا یا اذا القبور بعثرت اور باقی حوالوں کی شوق ہو تو نیچے لکھے ہیں. اس کے بعد دلیل نمبر 20. اچھا اس پہ ایک اور ضابطہ سمجھ لو، جو نفخ ثانیہ کی آیاتیں نفخ ثانیہ، کیونکہ نفخ ثانیہ کا دوسرا نام ہے نفخ بعث، یہ آیات آپ ساری اکٹھی کر لیں اور پھر تفسیروں میں دیکھیں. نفخہ ثانیہ کا معنی یہ ہے کہ جسموں کو زندہ کر کے ان میں ارواح کا لوٹانا. سب مفسرین نے جتنی بھی نفخہ ثانیہ کی آیات ہیں سب کا یہی مطلب ہے. میں ایک دو پیش کروں گا، باقی ساری آپ دیکھتے آئیں. نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث اچھا جی دوسرا ایک قانون یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ ہر وہ آیت جو لفظ اعادہ کو متضمن ہے، جس میں تعبیر اختیار کی گئی ہے اعادۃ الخلق، جیسے جہاں ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. تو اعادہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلی حالت پہ لوٹانا، پہلی حالت پہ لے آنا. تو اب جتنی آیات هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ اس طرح کی آیات جس میں اعادہ کا لفظ موجود ہے سب کی سب ہماری اسی دعویٰ کی دلیلیں. جیسے جہاں پر آپ کے پاس لکھا ہے ثم یعیدکم فیہا اذا متم ویخرجکم اخراجا یوم القیامہ یعیدکم کما بدأکم اول مرہ. ابن کثیر اگر یہ معنی ہو کہ روح آ گئی اور مردہ ٹھیک ٹھاک پڑا ہے، دیکھتا سنتا ہے اور سب کی ارواح واپس آ گئی، تو اعادہ کا لفظ کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا. تو اعادہ کا معنی یہ ہے ثم یعیدکم فیہا بعد الموت ویخرجکم منہا یوم البعث احیاء، پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کر کے اٹھائے گا. یہ معنی ہے یعیدکم کا، اے یعیدکم فیہا مطلب ہے عند موتکم بالدفن ویخرجکم اخراجا بالنشور للبعث یوم القیامہ، زندہ کرنا قیامت والے دن. آگے ذرا آؤ آیت 25 بھی سمجھ لو. چلو جہاں سمجھ لو پھر وہاں
ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ما جعلنا، یہ جو ہے نا میں نے آپ کو کیا کہا، نفخ فی الصور فاذا هم من دلیلیں کتنی آ گئیں آپ کے پاس؟ 23، اور یہ 24ویں دلیل، نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اس پر علامہ عثمانی کی عبارت ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھنا، باقی جائے عبارتیں آئی نہیں، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آگے آ جاؤ، دلیل نمبر 24 یا 25؟ 25 ہے، 24 جو بھی ہے، اس پر نشان لگاؤ، صفحہ 27 ہے، صفحہ 27، ان اللہ یبعث من فی القبور، ان اللہ یبعث من فی القبور، پہلے یہ یاد رکھ لو، یہ من بھی انبیاء غیر انبیاء سب کو شامل ہے، سن رہے ہو کہ نہیں؟ اور کیا ہوگا؟ من فی القبور ایک، دوسرا حفظ اجساد انبیاء کا مسئلہ الگ طور پہ ثابت ہے، اس لیے بعض عبارتوں میں جہاں پر عام موتا کی بات لی گئی ہے تو وہ بعض تعبیرات ہیں، ورنہ من فی القبور تمام مردوں کے لیے ہے۔ تو عبارتیں دو قسم کی آئیں گی، ایک تعبیر عام موتا کے بارے میں ہوگی، تو یہاں پر بھی ہمارا مسئلہ ہے، کیونکہ جھگڑا صرف حیات الانبیاء میں ہے یا عام موتا میں ہے؟ عام موتا، حیات الانبیاء کی ابھی بات ہی نہیں کر رہا، لیکن آیت اپنے عموم کے اعتبار سے عام ہے۔ اب اس کا معنی دیکھنا ہے، بعض حضرات نے اس کا لحاظ رکھ کے تعبیر کی اور بعض حضرات نے عام موتا کی تعبیر کی ہے، اس لیے کسی کو دھوکہ نہ لگ جائے۔ تو پہلے میں نے تفسیری قانون آپ کو بتا دیا۔ اب علامہ ابن کثیر کہتے ہیں البعث هو المعاد وقیام الارواح والاجساد یوم القیامہ، اللہ تمام قبر والوں کو زندہ کرے گا، کب؟ بعث کا معنی کر رہا ہے البعث، میں نے آپ کو بتا دیا بعث کا معنی ہے اسی جسم میں دوبارہ روح کا لوٹنے کے ساتھ زندہ ہونا، اسی جسم میں دوبارہ اعادہ روح کے ساتھ اس جسم کا زندہ ہونا۔ تو یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، علامہ ابن کثیر نے انبیاء غیر انبیاء کا لحاظ رکھ کے تفسیر کی ہے۔ میں نے آپ کو کہا دو تعبیریں آئیں گی، لیکن پیش کرتے ہوئے ذرا خیال کرنا، اگر انبیاء غیر انبیاء سب کے لیے لوگے تو پھر وہ عبارات لائیں جو مفسرین نے سب کا لحاظ رکھا، اور جو عام موتا کی تعبیر کیا ہے اگر اس کو لکل الاموات کہیں تو پھر یہاں تصریح سوال پہ ضروری ہے کہ انبیاء کے اجساد کا مسئلہ جدا ہے یا وہ بحث نہیں چل رہی۔ اصل مقصد ہمارا جائیں بعث کا معنی کیا ہے، بعث کا معنی، اور یہ ہے من فی القبور البعث والمعاد وقیام الارواح والاجساد، معاد ہے قیام ارواح اور اجساد کا، روحوں اور جسموں کے ملنے کا، اور کب ہوگا؟ یوم قیامہ، قیامت کے دن۔ اسی طرح یہ آگے وہ دوسرا حوالہ یہ ہے ابن کثیر، یہ سب کو شامل ہے، اور جو دوسرا حوالہ آ رہا ہے وہ عام خلق کا ہے، وہ جو تعبیر ہے اس پر مختلف حوالہ جات آ رہے ہیں۔ اسی طرح حقانی کی بار آپ کے پاس صفحہ نمبر 28 پر ہے۔ یہ اب دیکھو نا، یہ جو دوسری عبارت ہے ابن کثیر کی،
अन्न अल्लाह यबअसु मन फिल युईदुहुम बादमा सारू फी कुबूरिहिम रिमामा व यूजिदुहुम बादल अदमी। तो ये दूसरी ताबीर जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आम को सामने रख के की गई, और पहली ताबीर अंबिया गैर अंबिया दोनों को मिलाकर की गई। दोनों का फर्क रखना है, गड़बड़ नहीं करना। अब सफ़ा 28 से अगर कोई आपसे पूछे कि आपने ये फ़र्क कैसे किया, तो हम कहते हैं इब्ने कसीर से खुद किया। इब्ने कसीर की अल-बिदाया वन निहाया में इब्ने कसीर कहती हैं नबी के जिस्म के बारे में, कल मय्यतिल यौम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द अक़दस इस तरह महफूज है जैसे आज के दिन का मैयत, कल मय्यतिल यौम। लिहाजा इस ताबीर को, रिमम वाली ताबीर को अंबिया पर फिट करना, ये तौजीहुल कौल बिमा ला यर्ज़ा बिही कायल उस कबील से। इसलिए आपको मेरी बात समझ आ गई या नहीं आ गई? दोनों ताबीरों का फर्क है, ये देखना। अब कश्फुर रहमान है, और ये कि अल्लाह ताला इन सब लोगों को जो कब्रों में पड़े हैं जिंदा करके उठाएगा। मानफिल कुबूर का माना समझ आया? ये तर्जमा है कश्फुर रहमान का लफ्जी तर्जमा, कि ये कि अल्लाह ताला इन सब लोगों को, ये अंबिया गैर अंबिया मुराद ले रहा है या नहीं? इन सब लोगों को जो कब्रों में पड़े हैं, इन सब लोगों को जो कब्रों में पड़े हैं क्या करेगा? जिंदा करके उठाएगा। तो कब्रों में अब मुर्दे पड़े हैं, जिंदा पड़े हैं? हाँ, जिंदा करके उठाएगा। कश्फुर रहमान जिल 3 सफ़ा 1782 माखद नंबर 3। और ये भी कि जो कब्रों में हैं अल्लाह इनको जिंदा करके खड़ा करेगा। हक्कानी सफ़ा 312 जिल 3 आगे माखद नंबर 4। बल बासो हक्कुन, हमारा दारो मदार किस लफ्ज पे है जहाँ इस्तिदलाल का? बास। अल्लाह ने वो जो खालिद महमूद त्रिमजी कहते हैं अंबिया के लिए आए ही कोई नहीं बास, वो पहले ही जिंदा हैं। तो जहाँ मन फिल कुबूर सब के लिए बास, और बास का माना इब्ने कसीर का आ गया। अल्लामा साहिब कश्फुर रहमान अल्लामा हक्कानी। अब आ रही है शरा अकायद, अकीदा, अकीदे की किताब अहलु सुन्नत की। कहते हैं वल बासो हक्कुन, और बास चुप है, वल बासो चुप है, वल बासो हक्कुन, और बास हक है। बहोबा आई यब असल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब जरा देखना शरा अकायद, अकीदे आलू सुन्नत की किताब। ममातियों का अकीदा किसी अकायद की किताब में नहीं है। इब्नुल हिमार अल आली। बल बासो हक्कुन बहोबा यब असल्लाहु तआला अल मौता, मौत नहीं है, अल मौता मिनल कुबूरे, वो ये है कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा कुबूर से। आगे तवज्जो, बात तस्वीरिया है, बात तस्वीरिया बयान सूरत के लिए बे यजमा अज्जाअहुम, आगे अल असलिया, ये कि जमा करेगा उनके अज्जाए असलिया। पहले अज्जाए असलिया भी बिखरे हुए होंगे, उनको जमा करेगा। आगे बाजू युईदल अरवाहो, अरवाहा युईदल, पीछे अन लगेगा, युईदल अरवाहा इलैहा, और लौटाएगा रूहों को उन जिस्मों, उन ज़राते असलिया में, वो जो ज़राते असलिया हैं उनमें रूहों को लौटाएगा। आपने कुछ समझा? ये है अलबासो हक्कुन। एक बात को जोर शोर से बयान करो कि ये लल्लड़ बास के मुनकर है, क्योंकि बास का क्या माना है? ज़र्रात असलिया को जमा करके उनके अंदर रूहों को लौटाना।
اور یہ کہتے ہیں ابھی سے روحیں لوٹ آئی ہیں، تو ابھی انہوں نے یوم البعث بنا ڈالا ہے، حالانکہ یوم البعث نام کس کا ہے؟ قیامت کے دن کا۔ تو یہ نامراد قیامت کے بھی منکر ہیں، یوم البعث کے بھی منکر ہیں، آج انہوں نے یوم البعث بنا ڈالا۔ اب یہ میرا معنی نہیں، کس کا معنی ہے؟ شرح البعث حق، سب اس کو مانتے ہیں کہ بعث کا معنی ذرات اصلیہ میں روحوں کو لوٹا کر ان کو زندہ کرنا ہے، یہی معنی یہ والبعث حق۔ اب اس پر بیان الفوائد کا حوالہ ہے، اور یہ دیوبند کے بڑے فاضل ہیں اور سب دیوبندی علماء کے اساتذہ میں سے ہیں۔ یہ بیان الفوائد والے بزرگ فرماتے ہیں، اور بعث یعنی اللہ تعالیٰ کا مردوں کو ان کے اجزائے اصلیہ کو جمع کر کے ان کی طرف ان کی ارواح کو واپس کر کے قبروں سے زندہ اٹھانا حق اور ثابت ہے، حق اور ثابت ہے۔ ساری ایتیں حل ہو گئیں۔ بعث کے معنی اور تبعثون بھی آ گیا، انکم بعد ذالک ثم انکم یوم القیامت، اور ایک آیت اور بھی آ رہی ہے ھذا یوم البعث، ھذا یوم البعث۔ اس کا معنی کیا شیخ الہند نے؟ یہ دن ہے جی اٹھنے کا، یہ دن ہے جی اٹھنے کا، زندہ ہو کر اٹھنے کا۔ ھذا یوم البعث، یہ علامہ شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے جو اصل دلائل ہیں وہ ترجمے سے مسئلہ واضح ہے، ہمیں ادھر ادھر مٹیریل کی ضرورت نہیں، اس کا ترجمہ کرو۔ ہم کہتے ہیں آیت رکھو، اس کا ترجمہ کر کے دکھا۔ ہاں، اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر تجھے سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہاں، والبعث حق هو ان یبعث اللہ، اور اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر آپ ان چوہوں کا منہ نہ بند کریں تو بالکل نکمے ہیں۔ یہ جتنے چوہے کاڑ کڑ ہو گئی، کرو گے یا نہیں؟ ہاں، جا کے اب اس مسئلے کی ضرورت ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں ہم نے ان کے بڑے بڑے کھڑپینچوں کے گھٹنے ٹکوا دیے۔ اب ضرورت ہے خیبر پختونخوا میں اس مسئلے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اور مزہ تب ہے ہر گلی کوچے میں آواز آئے کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے اور یہ للڑ شیطان کیا کہتی ہے۔ ہاں، کم از کم 10 ایتیں تو رٹ لو، 5 حوالے بھی رٹ لو، تاکہ بات کرنی پڑ جائے تو کوئی جھاکا شاکا حجاب شجاب نہ ہو، اور زبردست جرات کے ساتھ بات کرو۔ جن کے پاس کوئی چیز نہیں وہ باتیں کرتی ہیں، اور جن کے پاس پورا قرآن موجود ہے وہ کہتے ہیں نہیں فروعی مسئلہ ہے، اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں بھئی دیکھو، اس کے بعد دلیل نمبر 26-25، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ۔ جہاں وہ آیت آئی نہیں، وہ جو ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى یوم یبعثون، وہ آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر میں بات کروں گا کہ الی یوم یبعثون، ھذا یوم البعث، الی یوم البعث تبعثون، ان اللہ یبعث من فی القبور۔ اب اگر آپ کو بعث کا معنی آ گیا تو اس میں سب کچھ وہی ہمارا عقیدہ موجود ہے۔ ہاں بھئی، قیامت تک کسی کی روح بدن میں نہیں ہے، الی یوم البعث سے۔ ہاں، حضرت شیخ الہند کا ترجمہ دیکھو، سو یہ ہے جی اٹھنے کا دن،
سو یہ ہے جی اٹھنے کا دن، زندہ ہونے کا دن۔ اور کشف الرحمان والے نے اس کا ترجمہ کیا، دیکھو ترجمہ آ رہا ہے، قیامت کا اور مردوں کے جی اٹھنے کا دن یہی تو ہے، قیامت کا اور مردوں کے جی اٹھنے کا دن یہی تو ہے، لیکن تم تو وقوع قیامت کا یقین نہیں کرتے اور مردوں کے جی اٹھنے پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ گویا قیامت ہے ہی مردوں کے زندہ کرنے کا دن۔ ہاں، فی کتاب اللہ بہوا قولہ تعالی، یہ ایسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ، فی کتاب اللہ یہ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى یوم یبعثون۔ یہاں دو تفسیریں یاد رکھ لو، شاید بعد میں رہ جائیں۔ ایک ہے بیان القرآن حضرت تھانوی کی، اور دوسری ہے معارف القرآن مفتی شفیع کی۔ اس مقام پہ اتنا زبردست حوالہ ہے، حضرت تھانوی نے تو ترجمہ بہترین کیا، اور تھانوی کہتے ہیں کہ ان کے آگے، ہاں ان کے پیچھے برزخ موت کی آڑ ہے۔ کیا معنی کیا؟ موت کی آڑ ہے، زندہ ہو کر اٹھنے کے دن تک۔ کیا معنی؟ کوئی بھی تم نہیں سمجھے۔ موت کی آڑ کب تک رہے گی؟ قیامت تک۔ موت کی آڑ ہے، برزخ کا معنی کر رہے ہیں، موت کی آڑ زندہ ہو کر اٹھنے کے دن تک، یعنی موت رہے گی زمانہ موت کا، یبعثون تک۔ یہ بالکل وہی بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمہ بڑا عجیب ہے، اور مفتی شفیع صاحب نے بھی یہی ترجمہ کر کے یہاں سارے گناہ دھوئے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے زبردست معنی کیا، اور کہتا ہے قانون برزخ کا یہ ہے کہ وہاں کوئی آدمی جا کر واپس نہیں آتا، اور قیامت سے پہلے دوبارہ زندگی نہیں ملتی۔ قیامت سے پہلے دوبارہ زندگی نہیں ملتی، قانون برزخ کا یہ ہے۔ اس پر زبردست بات کی۔ ہاں، حوالہ بہت ٹیٹ ہے۔ یہاں پر کیا ہے، یہ تو آیا نا ضمناً، اچھا بھائی، کیا ٹائم ہو گیا؟ اچھا دیکھو، اب بعض آیاتیں بحث ہو چکی ہے، اس کو اپنے دلائل میں لے آؤ، مضمون ان کا وہی ہے۔ حوالے آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، جیسے یہ صفحہ نمبر 29 پر، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس پر باتیں وہی ہیں، يَبْعَثُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ بَعْدَ الْمَوْتِ يَبْعَثُكُمْ۔ بعض کا معنی میں نے بتا دیا ہے، نیچے ایک اردو کی عبارت ہے، اور فرماتے ہیں ابن کثیر کہ یہ آیت مثل کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس کی طرح ہے۔ آپ کے پاس یہ کتنی دلیل ہے؟ 26۔ اور آگے فرماتے ہیں علامہ عثمانی، یعنی جس نے ایک مرتبہ زندہ کیا پھر مارا، اسے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دے؟ دوبارہ یا سے بارہ؟ ہاں، دوبارہ زندہ کر کے سب کو اکٹھا کر دے۔ یہ اسی طرح آگے یہ آیت ہو والذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم آ گیا۔ اب یہ اوپر والی آیت کی طرح میں بتا چکا ہوں، نیچے آیت ہے جہاں ماخذ لکھا ہے، یہ آیت نمبر ہے، یہی کمپیوٹر کا کمال ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، جہاں 30 آیت نہیں لکھی، اس کے نیچے آیت لکھی ہے
اور کمپیوٹر والے نے جہاں لکھ دیا ہے ماخذ، یہ آیت ہے، یہ آ گئی، میں بھی ڈھونڈ رہا تھا وہ آیت کدھر ہے، یہ آیت آ گئی، اس کا نشان لگاؤ۔ یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے، 100 اور نتیجہ بھی 100/100 ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اب اس کا معنی دیکھو، فرماتے ہیں اور ان کے آگے ایک آڑ یعنی عالم برزخ ہے، اس وقت کے لیے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس وقت کے لیے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس وقت تک وہ آہڑ آ گئی۔ اب دیکھو ماجدی فرماتے ہیں موت کے بعد روح انسانی ایک درمیانی عالم میں رہتی ہے اور وقت حشر تک رہے گی، اسی کا اصطلاحی نام عالم برزخ ہے، اسی کا اصطلاحی نام عالم برزخ ہے، یہ ماجدی ہے۔ اور اسی کے ساتھ عقائد اسلام علامہ حقانی کی عبارت، صرف حوالہ لکھ لو، وہ اصل کتاب سے دیکھ لینا، اسی کے ساتھ ہے۔ آگے پھر حوالے حضرت تھانوی کا جہاں ضرور لکھنا، بیان القرآن کا ترجمہ، وہ آ نہیں سکا، وہ وہاں دیکھنا۔ اب دیکھو بھئی، بس جی اب ایک آیت بلکہ 2 آیتیں اور دیکھ لو، وہ اس لیے میں دکھا رہا ہوں، ایک آیت تو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ایک، اور دوسرا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ باقی جو کچھ آیات انک میتم و انہم میتون انشاءاللہ میں حیات النبی میں ذکر کروں گا، اور اسی طرح بعض اور آیات بھی۔ یہاں پر آپ ذرا دیکھیں، نکالیں کل نفس ذائقۃ الموت کہاں ہے، ہاں بھئی، اس پر جو للڑ ہیں وہ اکثر لوگوں کو دیتے ہیں دھوکہ۔ وہ 26 صفحہ سے شروع کر دو، اسی غرض سے جہاں میں لایا۔ چلو دونوں آیتوں دونوں جملے حل ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو موت کا ذائقہ آیا ہے نا، اور ذائقہ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا مر جائیں گے، اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھیں گے، ذائقہ۔ اور اے زنانی ہو، پھر اس کا خامند ہو، روزہ ہو، سالن ہو، اور وہ اگر چکھ لے سالن نمک شبک تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی یہ موت ہے، مماتیوں نے موت بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کل نفس یہ سنا ہوا ہے آپ نے؟ ہاں، یہ
بڑے بے ایمان ہیں، بڑے بے ایمان۔ ہاں بھئی یہ ذائقہ، جی ذائقہ ختم ہو گئے، مر گئے، اس میں کہاں سنتے ہو؟ تو چھوٹا سا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذرا وہ ذائقہ ان کو چکھاتی ہیں، وہ ذائقہ ہے کیا؟ دوسرا ایک مستقل عنوان وہ وہاں ہوگا کہ موت کا اطلاق نبی پر بے ادبی ہے یا نہیں۔ یہ بھی انہوں نے مشہور کیا کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ ہاں، نبی کے لیے کہتے ہیں میت موت، میت موت، یہ بے ادب اور گستاخ ہیں۔ یہ دو وجہ سے اس آیت پر میں کلام کر رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھنا۔ اس میں دونوں مسئلے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّاتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ہاں، الخلدہ فی الدنیا، ہم نے نہیں کیا کسی بشر کے لیے تجھ سے پہلے دنیا میں ہمیشہ رہنا۔ اگر آپ مر گئے، آپ پہ موت آئی تو کیا یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ یہ جو موت موت کرتے ہیں، سبحان اللہ، مشرکین نے آپ کو یہ طعنہ دیا کہ یہ مجنون ہے، کاہن ہے۔ اللہ نے جواب دیا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ہیں، انہوں نے کہا شاعر ہے۔ اللہ نے جواب دیا ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، لیکن انہوں نے کہا یہ مر جائے گا۔ اللہ نے فرمایا پکی بات ہے، لیکن بچ وہ بھی نہیں سکتے۔ اگر موت عیب ہوتا تو اللہ موت کی نفی کرتا نہ کرتا؟ وہ کہہ رہے ہیں ان پہ موت آ جائے گی، اللہ نے فرمایا یہ تو پکی بات ہے، آپ پہ آئے گی، بچ وہ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، الخلد اے فی الدنیا بل کل من علیہا فان، ہر ایک پر فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور فرماتی ہیں یہ لفظ استدلہ ہے، استبدلہ نہیں ہے، یہ کمپیوٹر ہے۔ اور استدلال کیا اس آیت سے من ذهب من العلماء، جو چلے گئے علماء الی ان الخضر، اس یہ کہ حضرت خضر ماتا ولیس بحی الی الآن، نہیں زندہ ابھی تک، لأنہ بشر سواء کان ولیا او نبیا او رسولا، وقد قال تعالی ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ اس آیت سے استدلال کیا ہے امام بخاری وغیرہ بڑے بڑے اجلا کابر نے کہ حضرت خضر فوت ہو گئے، کیونکہ ما جعلنا لبشر، یہ میں نے ذکر کی، ایک تو حیات خضر کا مسئلہ بھی مستقل ہے، لیکن اس کو میں ذکر کروں گا کہف میں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ علماء عمومات کو یہ جو عام والا ضابطہ ہے اسی سے استدلال کر رہے ہیں، شافعی ہو کر بھی ابن کثیر وغیرہ، تو معلوم ہوتا ہے استدلال بالعام یہ شائع بین العلماء۔ ایک دوسرا خلدہ الدوام والبقاء فی الدنیا، آگے فرماتے ہیں وحیدی بعد اس خیال میں تھے کہ پیغمبر ہمیشہ زندہ رہے گا، تو اس پر متنبع فرمایا کہ موت سے کوئی بشر محفوظ نہیں۔ اور ماخذ نمبر 4، اگر آپ کی وفات کو نبوت کی ضد خیال کریں، اگر آپ کی وفات کو نبوت کی ضد خیال کریں تو کیا پہلے انبیاء باقی رہے؟ حضرت لاہوری اور فرماتے ہیں یعنی انبیاء مرسلین میں سے کون ایسا ہے جس پر کبھی موت طاری نہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے؟ عثمانی لا بد لک من ان تموت کما مات من قبلک رسولنا، آپ پر بھی اسی طرح موت آئے گی جس طرح پہلے رسولوں پر موت آئی ہے۔ یہ آگے چلتے جاؤ۔
یہ آیت آئی ہے انبیاء کی موت کو کوئی آدمی استبعاد نہ سمجھے. فَأَمَّا الْمَوْتُ فَالْمُرَادُ ہَا هُنَا من العالم العظیمہ لأن الموت قبل دخوله فی الموجود، کیونکہ موت جب داخل ہونے سے پہلے، یہ ایک اور بات کر رہا ہے راضی، وہ بھی چلو سمجھ لو. راضی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ذوق بعدل ادراک ہوتا ہے، پہلے ادراک ہو تب ذائقہ ہوتا ہے، کیونکہ ذائقہ خود ادراک ہے نا. حواس خمسہ میں سے ایک ذوق بھی ہے نا بزرگوں. اللہ تمہیں بولنے کی توفیق دے. امام راضی ایک نئی بات کر رہا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام راضی، یہ تو للڑوں کی تقریر میں نے کر دی ہے، امام راضی ایک علمی بات کر رہا ہے. امام راضی کہتا ہے کہ یہ جو ذوق ہے نا، ذائقہ ذوق، یہ بھی تو ادراک ہے. تو ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. تو جب موت آتی ہے تو ادراک تو رہتے ہی نہیں، پھر چکھنے کا کیا معنی؟ یہ نقطہ راضی کا سمجھو کہ ذوق از قبیل ادراک ہے. ادراک کی کتنے واسطے ہیں؟ 5. پھر کہوں جب یاد کر لو گے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں مولوی، ہاں کتنے ہیں؟ 5. کون سے شاباش تم کہو؟ اس میں ایک قوت ذائقہ بھی ہے. امام راضی کو اشکال یہ پہ، آپ ذرا بزرگوں کا عقیدہ بھی دیکھیں. راضی کو اشکال یہ ہو رہا ہے کہ جب موت آ گئی تو ادراک تو ختم ہو گیا، پھر ذائقہ کیسے بنے گا؟ اس پر وہ بات کر رہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت سے مراد مقدماتہ من العالم، اس سے مراد ہے موت کے مقدمات اور سکرات الموت. جب آدمی زندہ ہوتا ہے اور موت کے سکرات آتی ہیں وہ محسوس کرتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لأن الموت قبل دخولہ فی الوجود، کیونکہ موت کا جب وجود میں داخل ہونے لگتی ہے یمتنع ادراکہ، تو ادراک اس کا ختم ہو جاتا ہے بحال وجود ہی. اب ذرا اگلی بار دیکھو. اور جب موت موجود ہوتی ہے یصیر الشخص میتا والمیت لا یدرک شیئا، یصیر الشخص میتا والمیت لا یدرک، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئی ہو. امام راضی نے بات کیا کی کہ بھائی ذائقۃ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. جب موت آ گئی تو ادراک تو ختم ہو گیا. اب ذوق کا کیا معنی؟ تو کہتا ہے کہ جہاں مراد ہے مقدمات موت اور سکرات الموت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. کیونکہ جب موت آ جائے گی تو اب شخص ہو جائے گا میت، بل میت لا یدرک شیئا، اور میت کسی چیز کا ادراک نہیں رکھتا، اس کے 5 حواس معطل ہو گئے. اب اس سے کوئی بھی واضح عبارت ملے گی بزرگوں؟ میں نے کیا کہا تھا کہ ادراک باقی نہیں رہتا. وہ یہ بل میت لا یدرک شیئا الکبیر. آگے ماخذ 8 فقال اللہ تعالی. تو اب بات کس کی چل رہی ہے؟ نبی پاک بھی اس کے مخاطب ہیں یا نہیں؟ اب ما جعلنا لبشر معلوم ہوتا ہے نبی پر موت آئے تب بھی ادراک نہیں، غیر نبی پر موت آئے تب بھی ادراک نہیں ہے. اب دیکھو فقال اللہ تعالی قد مات الانبیاء من قبلک وتولى اللہ دینہ بالنصر والحیاۃ فہکذا نحفظ دینک. اللہ نے فرمایا تجھ سے پہلے بھی انبیاء، مات الانبیاء، انبیاء پہ موت آ گئی، آپ پہ بھی آئے گی، آپ کا دین محفوظ رہے گا. افإن مت فهم الخالدون. افإن مت کوئی صیغہ ایسا نہیں جو قرآن نے استعمال نہ کیا ہو. افإن مت انک میت،
اف امتا اف اماتا اف اماتا او قتلا ہیں اما نور جنہ کا بعد اللذی او نتوفا جنہ کا لأذقنا ضعف الحیات و ضعف الممات. ممات وہاں لفظ ممات کا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، کوئی سیگا قرآن نے نہیں چھوڑا، سارے لایا ہے، سب ان للڑوں پر ضربیں لگانے کے لیے. یہ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. اب ذرا دیکھنا ہے ذائقۃ مرارۃ مفارقتھا جسدھا. وہ سن رہے ہو موت کا ذائقہ کیا ہے؟ وہ سالن چکھنا. ہاں موت کا ذائقہ وہ ذائقہ ہے جسم سے جدائی والا. مفارقت جسدھا، جسم سے جدا ہو جانا، بے زاوی. اسی طرح فرماتے ہیں آگے نیچے آ جاؤ ماخذ نمبر 11 کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ابو سعود کی عبارت ہے ذائقۃ مرارۃ مفارقتھا جسدھا. یہ لفظ صحیح کر لینا، جسم سے جدائی والا، یہ ذائقہ چکھنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت عبارت عن زوال القوت الحیوانیہ و ابانۃ الروح عن الجسد. موت کا یہ ذائقہ ہے، اور جہاں نفس سے مراد روح ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقہ، نفس سے مراد کیا ہے؟ جیسے اللہ یتوفی الانفس، کل نفس ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو روح بدن سے جدائی والا ذائقہ چکھنے والی ہے، ابانہ والا ذائقہ چکھنے والی ہے. اور بعد میں معنی کیا کل نفس ذائقۃ موت البدن، ہر روح بدن کی موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. اس پر وہ اشکال بھی راضی کا نہیں رہے گا جو پہلے اس نے کیا. تو نفس سے مراد دیکھو نا اندر کہ ذائقہ کس کی ہے؟ مرارہ مفارقتھا جسدھا. عبارت میں غور کرو، نفس سے مراد روح ہے یا جسم ہے؟ روح ہے. مفارقت اس روح کی اپنے جسد سے یہ چکھنے والی ہے. اور فرماتے ہیں موت عبارت عن زوال القوت الحیوانیہ و ابانۃ الروح عن الجسد روح البیان. اور فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اے ذائقۃ مرارۃ مفارقتھا جسدھا. هذه الجملہ مکررۃ لقوله تعالی ما جعلنا لبشر. تو معلوم ہوتا ہے نبی پاک کی موت بھی حیات کو زائل کرنے والی تھی، اور ابانۃ الروح عن الجسد والی موت تھی. ہاں یہ حوالے سارے دیکھتے آؤ، کہتے اسی کی تاکید ہے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت وما جعلنا، اس پہ یا افإن مت یا اشرف الخلق فهم الخالدون فی الدنیا ائم مت انت یا خاتم الرسل عجب کا ہؤلاء حتی الی آخرہ نزلت هذه الآیہ. تو میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں بات کس کی ہے؟ رسول پاک کی. اور اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک پر موت، ہر فرد بشر پر موت کا کیا معنی ہے کہ روح بدن سے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں. ہم نے کیا لکھا تھا؟ ہر فرد بشر کی طرح حضرات انبیاء کو پر بھی کی طرح کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ وہی ابانت روح، وہی انفقاق کے روح. اب یہاں پر
امام الانبیاء اور ہر بشر کا، پہلے ذکر نبی پاک کا اور تم نبی غیر نبی سب کے لیے قانون بیان کیا کہ اس کی روح بدن سے مکمل جدا ہوگی اور مفارقت ہوگی، ابانہ ہوگی۔ ان عبارتوں کا یہ مقصد ہے۔ اسی طرح آگے عبارتیں ہیں۔ بس بھائی نماز کا ٹائم ہوا۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے، یہ اعلان کریں کہ کل جن ساتھیوں نے خدمت کے لیے نام لکھے ہیں وہ نماز کے بعد فوراً باہر آ جائے پلیز۔ یہ بھائی آپ خود اعلان کرتے رہیں، امیر صاحب اعلان کرتے رہیں اور نماز پڑھ لیں۔